أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. پیچھے گل ہو رہی سی کہ قیامت دے عذاب جڑے وہ آخرت دے عذاب وہ بہت بڑے جنہاں دا مدار انسان دے دنیاوی کردار تے اور کوئی بھی فرد جڑا اللہ دی نافرمانی کردہ گناہ کردہ جرم کردہ اگر توبہ کر لیندہ معافی منگدہ یا اللہ کریم معاف فرما دیندہ وہ وکھری گلے ورنہ قیامت دے عذاب جڑے وہ بہت بڑے اور وہ بہت سخت دن ہے. اور اس دن وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ. اس دن جڑا بندہ گرفت جو بچ گیا عذاب تو بچ گیا پرسش تو بچ گیا اس تے اللہ دی بہت بڑی رحمت ہوگی. اور وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آخرت دن یوم حساب بندہ اللہ کریم دی گرفت جو اس دی رحمت دینا بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم لوگوں دے اعمال ضرور انہوں دے سامنے کرے گا اعمال نامے دے گا دسیا جائے گا بندے نو تو اے کیتا اے کیتا اے کیتا. لیکن اگر کسی تے سوال ہو گیا کہ اے تو کیوں کیتا پھر کسی بندے کو اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس دے کہ اس نے سزا ہو گئے. لہذا اللہ کرم فرمایا وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ جس تو اللہ کریم جس نے معاف کر دیتا اور جس تو یہ پرسش نہ ہوئی اس دن جس نو اللہ نے جس تو صرف نظر کیتا درگزر فرمایا رحم فقد رحمہ اس تے اللہ نے بہت بڑا رحم کیتا جس تے یہ سوال نہیں کیتا کہ تم یہ کیوں کیتا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور اصل حقیقی اور بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ یوم حشر اللہ دے عذاب تو بچ کے اللہ دی رضا نو پا لے. اسلام نے پوری انسانی زندگی دا مدار جڑا وہ اخروی حساب کتاب تے رکھیا. ہر کم نو آخرت دے نال متعلق کر دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کم دے اخروی نتائج تو آگاہ فرمایا. حتیٰ کہ قرآن کریم نے فرمایا بھئی تسی کچھ نہیں پہ کر دے ساہ پہ لیندے ہو لیٹے پہ ہو بیٹھے ہوئے ہو وہ ساہ بھی خالی نہ جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے کوئی کم بھی نہیں اللہ دا ذکر کر دے پہ ہو یاد الہی دل چھوے اللہ اللہ ہوندی پہ ہوئے یعنی کوئی لمحہ اللہ تو دوری دا جڑا یہ زندگی اس کا کوئی تصور اسلام وچ نہیں. ہر گل کرن لگیاں حضور حق حاصل ہوئے ہر کم کرن لگیاں حضور حق سامنے ہوئے اور تاں جا کے تعمیر آخرت دا حق ادا ہونا. پھر دوسری گل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ضائع کردہ رہندا مختلف امیدات ہے کہ میں اے کرساں تو او ہو جائے گا میں اے کرساں تو ہو جائے گا. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ.
اگر اللہ کی طرفوں کوئی مصیبت یا کوئی سختی آ جائے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بندہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازے تے پیا رہے یا مختلف برائیاں کرتا رہے جان بچانے واسطے کہ میں فلانے دی خدمت کرسن جان بچ جائے گی یا اے ہیلا کرسن بچ جائے گی، فرمایا نہیں، اللہ کریم دے نال معاملہ سدھا سدھا رکھو اور اس تے بھروسہ کرو۔ اگر اللہ تواڈے تے کوئی سختی بھیجنا چاہتا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی اس سختی نو ٹال سکے، اللہ ہاں وہ آپ ہی ہے جو سختی ہٹا دے۔ لہذا اسے دے نال گل بنا کے رکھو، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا، کوئی دنیاوی سہولت دینا چاہتا، انعام و اکرام دینا چاہتا، صحت مال دولت یا اقتدار و اختیار دینا چاہتا، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز تے قادر ہے۔ اس نے کسی کو مشورہ نہیں لینا، اس نے کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس نے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ خود ہر چیز تے قادر ہے، سختی بھیجے ہٹا دے وہ قادر ہے، انعام دے اور اپنے نوازشات اور اپنے کرم نال نوازے تو وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ خالق ہے اپنی مخلوق دا اور مخلوق نو بنا کے اس نے بے مہار نہیں کر دیتا، ساری مخلوق اس دی ہر وقت اس دے قبضے قدرت وچ۔ والقاہر فوق عبادہ، اپنے بندے تے وہ غالب ہے، اس دا دست قدرت انہاں دے اتے، اور ساری مخلوق ہر آن ہر لمحہ اس دے دست قدرت وچ۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ دانا بھی ہے اور ہر گل تو واقف بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جس ویلے ہر گل جاندا تے جڑا بندہ جرم کرتا اس نے اسے ویلے دی سزا کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا اس دی حکمت ہے، وہ حکیم ہے، اس دی حکمت دا تقاضا، اس نے لوگوں کو فرصت دیتی ہے، مہلت دیتی ہے، حساب کتاب دا وقت رکھیا، دن رکھیا، پھر اس سے وہ مجبور نہیں جس لئے چاہے گرفت کر لے نہ کرے، ایک اس دی اپنی حکمت دا تقاضا، اس دے اپنے علم دا تقاضا، اس دی اپنی شان دا تقاضا، وہ اپنی شان دے مطابق فیصلے کردہ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، فرمایا انہوں فرماؤ نہ تو پوچھو بھئی کیڑی چیز ہے جس دی گواہی سب تو زیادہ وڈی ہے، بہت بڑی دلیل ہوئے جس دی گواہی، وہ کیڑی ہستی ہے، کون ہے جس دی گواہی سب تو وڈی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اور انہوں نے دسو کہ اللہ دی شہادت سب تو بڑی ہے۔ صرف اللہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو وہ فرما دے وہ حق ہے، اور کوئی اس کا متبادل نہیں، کوئی اس کا مقابل نہیں، اور اللہ دی شہادت سب تو بڑی ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تہاڈے درمیان وہ اللہ ہی گواہ ہے، اللہ دی گواہی سب تو بڑی ہے، اور میرے اور تساڈے درمیان اللہ گواہ، جڑی میں دعوت دے رہا اس تے بھی اللہ گواہ ہے، جڑا تسی اگو جواب دے رہے ہو مینوں اور سوال جواب کو اس تے بھی اللہ گواہ ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن، اللہ نے ایک قرآن میرے تے بذریعہ وحی بھیجیا، میرے تے وحی آ رہی ہے، اللہ اس نے بذریعہ وحی بھیج رہا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس دے نزول دا مقصد یہ ہے کہ تہانوں جڑے تسی غلط عقیدہ یا غلط عمل کرتے ہو اس دا جڑا نقصان آخرت جا کے ہونا اس تو میں تہانوں بر وقت مطلع کر دیں، اج میں تہانوں اس دی خبر دے دیں، اج میں تہانوں اس برے انجام تو اور اس دی ہولناکی دا جڑا ہے آوال وہ تہاڈے تے میں اج واضح کر دیں۔ یعنی اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے کہ اج تسی جڑا غلط نظریہ رکھتے ہو، غلط سوچ ہوندی ہے یا غلط عمل کرتے ہو، اس دا نقصان جا کے عند الموت یا ما بعد الموت یا برزخ یا جس دا پورا اظہار یوم حشر نو ہونا، اس دا میں تانوں اج اس خطرے تو آگاہ کر دیں اور تانوں ڈرا دیں۔
اور وَمَن بَلَغ اور جتھوں تک یہ پہنچ سکے اتھوں تک بنی آدم نو اس چیز تو میں آگاہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کی طرف اللہ دے رسول ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ جتھوں تک قرآن کریم پہنچے ساری انسانیت مکلف ہے اور اتھوں تک اس میں پہنچایا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ جس ویلے قرآن مکمل ہو گیا، جزیرہ نما عرب تے ایک اسلامی ریاست عملاً بن چکی سی، اور جس ویلے کوئی ایک ریاست بن رہی ہے نظریاتی طور تے اور اس دے نظریے تے باقاعدہ اس ریاست عمل درآمد ہونا تو دنیا دا کوئی حصہ بھی اس دی خبر تو معلوم نہیں رہا۔ یعنی دنیا دا ایک نظام ہے کہ ساری دنیا نو کم از کم حکومتاں دے حالات دا پتہ ہونا۔ یہ ریاست دا بن جانا جزیرہ نما عرب تے اسلامی ریاست دا بن جانا بھی قرآن دی تبلیغ دا ایک بہت بڑا سبب بن گیا کہ دنیا بھر دیاں ریاستاں نے سن لیا کہ یہ جڑی نوی ریاست بنی ہے اس دا نظریہ کیوے، عقیدہ کیوے، اس دا قانون کیوے، اس دا طریقہ کار کیوے، یہ بھی قرآن دی تبلیغ دا ذریعہ بن گیا۔ پھر فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، ہر مسلمان فرمایا میرا سفیر ہے، کسے دے کول میرا ایک جملہ بھی پہنچا تو وہ اگے پہنچائے۔ قرآن اور حدیث اس طرح روئے زمین تے اس دی تبلیغ نزول تو لے کے اج تک جاری و ساری ہے، کسے نہ کسے طرح کسے نہ کسے چیز جگہ پہنچایا جا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اس سارے اہتمام دے باوجود کیا تسی اجے اس گل تے کھڑے ہو کہ اللہ تو علاوہ کو اور بھی عبادت دے لائق ہے؟ کیسے عجیب لوگ ہو تسی کہ یہ ساریاں نشانیاں، سارے دلائل، معجزات، قرآن کریم خود بہت بڑا معجزہ اور اس لئے بیان کرتا حقائق پہلیاں قوماں دے حالات اور ذات و صفات باری دا بیان سننے تو بعد اجے تسی پھر اس گل تے کھڑے ہو کہ اللہ دے نال کو اور بھی عبادت دے لائق ہے۔ یا رسول اللہ فرما دے اللہ اشہد، میں تھوڑی اس گل دی گواہی نہ دینا، میں یہ گل نہیں آتا کہ اللہ دے نال کو اور، میری گواہی یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک، اس دے نال کوئی بھی نہیں۔ قل انما هو الہ واحد، فرما دے کہ اس عبادت دے لائق یقیناً صرف اللہ کریم ہے اور وہ واحد برحق معبود ہے، کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جڑا تسی شرک کر دیو میں اس تو الگ ہوں، میں اس تو بری ہوں، میرا اس دے نال کوئی تعلق نہیں، لہذا تہاڈی راہ اپنی ہے، میری راہ اپنی ہے، اساڈے درمیان اللہ گواہ ہے کہ کون حق تے، اور یہ نتیجہ کل سامنے آ جائے گا۔ مشرکین نو تو چلو باپ دادا دا رواج عزیز ہو سی، اپنی آنا عزیز ہو سی، وہ اپنی آنا پیچھے چمٹے ہوئے، وہ باپ دادا دی رسومات پیچھے چمٹے ہوئے، بلکہ شیطان عجیب عجیب چیزاں انسانی ذہن چلکا کردہ، انہوں نے یہ بھی خیال ہے کہ اگر اسی اسلام من لینے تو یہ مطلب یہ بھی ہو سی بھی ساڑھے باپ دادا تو بے وقوف ہے یا جاہل ہے یا گمراہ ہے۔ لیکن جڑے اہل کتاب ہیں جنہ تے پہلے کتاباں نازل ہوئی ہیں انہوں تو حقائق دا پتہ، انہوں نے کتاباں نے، انہوں نے انبیاء نے، انہوں نے سارا واضح کیتا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہ تے پہلے کتاباں نازل ہوئی ہیں یعنی یہود و نصارہ جڑے اہل کتاب کہلائے ہوئے، اینا دے علماء اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان دیں جس طرح باپ اپنی اولاد نو پہچان دیں، یعنی بہت بغیر کسی غلط فہمی دے یقیناً ان جان دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے برحق سچے
اور آخری نبی اور یہ وہ نبی اور رسول ہے جس کی بشارت ساڑیاں کتاباں دیتی ہے، ساڑے انبیاء نے دیتی ہے۔ لیکن مصیبت انہاں یہ پہ گئی ہے کہ یہ دین دے پردے دنیا کما رہے، دعویٰ دین دا کر دیں، فائدہ دنیا دا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اپنا نقصان الذین خسروا انفسہم، چونکہ اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، اپنے گھاٹے دا سودا پہ کر دیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لیان لگے، کیونکہ انہاں دا مطمع نظر اور مقصد حیات حصول دنیا حصول زر بن گیا، آخرت تو انہاں دا یقین کمزور پہ گیا، اور یہ دنیا دے حصول واسطے ساری کوشش پہ کر دے، اس واسطے انہاں ایمان نصیب نہیں ہونا۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس تو بڑا اور کیڑا جرم ہے کہ اللہ تے جھوٹ بولیا جائے۔ یہود و نصارہ دے علماء جڑے یہ جو کچھ جنانیاں کتاباں آکھ دیاں وہ نہیں دستے لوگوں، بلکہ اپنی تما واسطے اور حصول زر واسطے اور اپنے اقتدار واسطے ایسے فتوے دے دیں جسے لوگ خوش ہو کے نہ پیسے دیں، اور جڑا یہ فتویٰ دینا ہوتا کہ اے شریعت دا فیصلہ یہ ہوتا بھی یہ بندہ آتا بھی یہ اللہ دا شریعت دا فیصلہ کہ بھی اللہ واللہ دے رسول دا حکم ہے، تو یہ کوئی بندہ فتویٰ دینا جناب کہ اے شریعت دا فیصلہ دے دا مطلب ہے وہ آتا بھی اللہ دا حکم اے وے، تو فرمایا یہ جس لئے فتوی غلط دیں دیں تو یہ اللہ تے جھوٹ بول دیں، وہ گل اللہ نے نہیں آکھی ہوندی، وہ شریف فیصلہ نہیں ہوندہ، یہ وہ بدل کے اسے جھیلے حوالے کر کے جس طرح آج بھی فتویٰ بیچا بہندا اور لوگوں کو پتہ ہوندہ، بلکہ اللہ کریم معاف فرمائے بعض لوگ ایسے ہیں جڑے خود وعدن جی اے بیان اس طرح بدل دے انہیں ہی گلا خود پر اے فتویٰ ہو جائے گا صرف چند ٹکیاں دے واسطے، تو فرمایا یہ فتویٰ دینا جڑا غلط یہ اللہ کریم تے جھوٹ بولنا، اور یہ عادت سی یہود اور نصارہ دے علماء دی، اور اس تو بڑا اور کیڑا جرم ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ تے جھوٹ بولے یا اللہ دے احکام دا انکار کرے، یعنی اسے دو جرم پائے ہوئے ہیں، ایک تا جڑا اللہ دا حکم ہے اس دا انکار آ گیا کہ تسی اس حکم دے خلاف فتویٰ دے رہے ہو، تو گویا تسا اس حکم کو نہیں مننے، دوسرا غلط فتویٰ جڑا دے رہے ہو تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا یہ دو ایسے بڑے جرم ہیں کہ انہاں دے کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، انہو لا یفلح الظالمون، اور کدی بھی ظالم جڑے وہ اپنا فائدہ نہیں پاندے، ہمیشہ نقصان چلانے، ظلم کر کے کوئی بندہ فائدہ نہیں پا سکتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ فرمایا ایک دن آ جائے گا روز حشر سب نو اکٹھا کریں گے، اور پھر اللہ کریم فرمائندہ اسی پوچھاں گے مشرکین کو کہ جنہاں نو میری ذات میری صفات شریک کیتا ہویا وہ کتھے نہیں ہو، آج انہیں حساب دا وقت آ گیا، جزا و سزا دا ویلا آ گیا، تو جنہاں دی پوجا کرتے رہے ہو، نظر نیازاں دیندے رہے ہو، چڑھاوے چڑھاندے رہے ہو، جنہاں دی پرستشش لگے رہے ہو، وہ کتھے نہیں ہو۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین۔ تماشا یہ ہو سی کہ کوئی جواب تو انہوں کو بنسی نہیں، اور اس گل کا کیڑا جواب ہے؟ جس لئے سوال ہو گیا جنہیں دی پوجا کرتے رہے وہ کتنے نے، تو انہوں نے کوئی قدرت تو بن نہیں پہنچی، آخسن یا اللہ سا تو شرک کیتا ہی نہیں۔ یہ عجیب گل ہے کہ عقل انسانی نو ایک آخری طاقت مننی پوندی ہے، یعنی اگر یہ آوے جی زمین کہیں بنائیے، فلانے دیوتا بنائیے، اس دیوتا نو کہیں بنایا، کسے اس نے بنایا اسی،
ہوا کون چلانا جی فلانا دیوتا چلانا، اس دیوتا نو یہ طاقت کس دیتی، اس دا خالق کون ہے، اس دا خالق فلانا جی، اس دا خالق کون ہے، یہ تسلسل چلتا جائے گا۔ بالآخر ایک ایسی ہستی مننی پوندی جو خود خالق ہے، اس دا کوئی خالق نہیں، وہ خود مالک ہے، اس دا کوئی مالک نہیں۔ اگر یہ نہ منیے تو سوال دا جواب ہی کوئی نہیں، پھر سوال در سوال یہ تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا عقل نو مننا پوندا کہ آخر کوئی ایسی ہستی ہے جس تو اتے کوئی نہیں۔ اسی طرح ہندو مسلک کے جو کتنے دیوی دیوتا ہیں، لیکن ایک انہوں آخری مہادیو مننا پوندا، آخری دیوتا جس دے سارے ماتحت ہیں، لیکن یہ کردے کہ وہ جڑے صفات اس ہستی دیاں انہوں نے تقسیم کر لینے جی، ہے دیوتا بیٹا دینا، ہے دیوی پیسے دیندی، ہے دیوی صحت دیندی، ہے فلانا اے کردہ فلانا، وہ جڑے امور دنیا انہوں نے تقسیم کر لینے۔ اتھے آکسن یا اللہ سا شرک تک کوئی نہیں کیتا، سا تو وہ اسیاں نے یہ تیرے بنائے ہوئے بندے، تیری بنائے ہوئے دیوی دیوتا ہے، اور انہاں دی اسی پوجا کر دے، اسے تو تیری خوشی واسطے کر دے، اسا تیرے برابر تے نہیں سمجھے نہیں، اسی تاتے اسے بس تیرے دیتے ہیں خزانے جو گوئے دینے، اس واسطے اسی انہاں دی پوجا کر دے، اسے اوہی بدبختی نہ جڑیاں چیزاں ہوں ساڑھے چاہ گئیاں کہ اس قبر تے جو تے گوڑیاں دا درد والو آنا، فلانی قبر تے دیکھ بکاؤ تے سرے دی پیڑ والو ہوندی، فلانی قبر تے جو تے کھگ والو ہوندی ہے، تے فلانے مزار تے جو تے بیٹا ہوندہ، تے فلانے مزار تے جو تے نوکری میں، یعنی اوصاف جڑے نا رزق دینے دے وہ اساں یا اللہ دیا نعمتاں دے وہ اساں مختلف لوگاں تے ونڈ دیتے ہیں، اور پھر اے زوم بھی ہے کہ اے شرک تو نہیں، صرف حالانکہ صفات الہی شرک ہے، صفاتی شرک ہے، نہیں ایسے شرک نہیں کر دے، اللہ انہاں طاقت دیتی ہے یا ساڑھا کم کر دے، پھر یہ کوئی تو باطل فرقے بھی آدھے۔ سو فرمایا جس ویلے وہ گل ہو سی تو اکثر یا اللہ اسا شرک تو نہیں کیتا، سیدھا دے اسے تیری ہے، تیری دیتی طاقت نالے کم کر دے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، فرمایا مخاطب کس طرح انہوں اپنی گل دی تردید کر رہے ہیں، کس طرح اپنے آپ تے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنا جڑا دعویٰ جس تے ساری عمر ڈٹے رہے اور جس تے خلاف کوئی گل کرے تو بھڑک اٹھ دے، آج اسے دعوے دی تردید کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسی شرک دے تے نیڑے بھی نہیں گئے، یعنی آپ نے جس دعوے تے عمر گزاری نے اس سے تے آج اس دی تکذیب۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اپنی تردید کیڑے مزے نہ کر رہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، جتنا انہوں نے وہ جھوٹ کا طوفان جوڑے ہوئے وہ ہر شے آج انہوں نے تو ویندی رہی، انہوں کوئی شے انہوں نے سامنے نہیں رہی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ